أليس ذلك بقادر على أن يحيي الباري يا أيها المصور الغفار آمنوا بالله ورسوله. القهار الوهاب وقال الله تعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال الله تعالى في مقام آخر: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اصل گفتگو سے پہلے ایک بات عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم میں سے ہر بندہ اس بات کو سمجھتا ہے کہ کسی فنکشن میں، کسی پروگرام میں، کسی دعوت میں جانا ہوتا ہے تو کھانا بانٹنے والوں کی طرف سے کوئی پابندی اور رکاوٹ نہیں ہوتی، لیکن اس کھلی دعوت میں کوئی 2-4 لقمے لیتا ہے اور کوئی 10-20 لیتا ہے اور کوئی 100-50 لیتا ہے۔ جس کے اندر جتنی طلب ہوتی ہے اس کو اتنا مل جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے یہ جسمانی رزق انسان کی طلب پر اس کو مل جاتا ہے، ایسے ہی روحانی رزق بھی انسان کی طلب پر اس کو مل جاتا ہے۔ کسی اللہ والے کی مجلس میں، کسی عالم دین کی مجلس میں جب انسان بیٹھتا ہے تو گویا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اپنے بندوں کی روحانی دعوت کرتے ہیں۔ اب اسی مجلس میں بیٹھنے والے بعض خوش نصیب ایسے ہوتے ہیں کہ جو نور سے اپنے دل کو بھر کے اٹھتے ہیں۔ جیسے کھانے میں بعض لوگ پیٹ بھر کے اٹھتے ہیں، ایسے ہی ان نورانی مجلسوں میں آنے والے لوگ اپنا دل نور سے بھر کے اٹھتے ہیں۔ اور بعض لوگ ایسی مجلسوں میں جا کے بھی ان کو وہ نور کا حصہ نصیب نہیں ہوتا، وہ مقدار ان کو نصیب نہیں ہوتی
کہ جس کی وجہ سے انسان کی زندگی میں انقلاب آ جائے. انسان کے کھانے کی ایک مقدار ہے، اگر اس مقدار تک کھاتا ہے تب جا کے اس کے اندر قوت اور طاقت آتی ہے. اگر اس کی مقدار بہت کم ہوگی تو وہ کھایا نہ کھایا برابر ہو جاتا ہے. بالکل اسی طرح انسان کو جو دل میں نور نصیب ہوتا ہے اس کی بھی ایک خاص لمٹ ہوتی ہے، ایک خاص مقدار ہوتی ہے. جب انسان کو وہ نعمت نصیب ہوتی ہے تب پھر اس کی زندگی میں ایک انقلاب رونما ہوتا ہے. تو کہنے والا تو سب کے لیے ایک جیسی بات کہہ رہا ہوتا ہے، آگے سننے والوں کی طلب میں فرق ہوتا ہے. بعض لوگ اسی مجلس میں بیٹھتے ہیں، ان کی طلب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے اٹھنے سے پہلے زندگی کے تمام گناہوں کو بخش دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے اس مجلس کو زندگی کے بدلنے کا سبب اور ذریعہ بنا دیتے ہیں. اور بعض بے طلبے ہوتے ہیں، زندگی میں ان کو بہت ساری مجلسیں ملتی ہیں، بہت سارے موقع ملتے ہیں، لیکن وہ جس مجلس میں بھی جاتے ہیں، جہاں پہ بھی ان کو موقع میسر آتا ہے تو وہ صحیح طریقے سے فائدہ نہیں اٹھاتے. لہٰذا وہ ساری زندگی سنتے رہتے ہیں اور جوں کے توں رہتے ہیں. اور پھر الزام علماء کو، اولیاء کو، اللہ والوں کو الزام دینے لگ جاتے ہیں. کہتے جی پہلے زمانے میں اللہ والے بات کرتے تھے، لوگوں کی زندگی بدل جاتی تھی. اب تو اللہ والوں کی زبان میں کوئی اثر ہی نہیں ہے، اب تو علماء کی زبان میں کوئی ایسا اثر ہی نہیں ہے. ہم نے بڑے بیان سنے ہیں لیکن کوئی نہیں فائدہ ہوتا. تو جو آدمی یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ دین کی بات سن کے فائدہ کوئی نہیں ہوتا، کاش کہ اس کو یہ کہنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے تھا کہ میری یہ سوچ قرآن مجید کی آیت سے ٹکرا رہی ہے. اللہ اپنے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں، فَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. آپ نصیحت کیجئے، نصیحت ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہے. قرآن اور حدیث کی نور بھری باتیں سنی جائیں اور پھر بندہ یہ کہے کہ فائدہ نہیں ہوا، یہ بندہ جھوٹ بولتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ اس نے سنا ہی نہیں ہے، اس نے دھیان ہی نہیں دیا، توجہ نہیں کی اس نے. جیسے ہم عام مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، کسی غم کی مجلس میں چلے گئے، کسی خوشی کی مجلس میں چلے گئے، تو ہم سوچتے ہیں بس جہاں جگہ ملی وہیں بیٹھ گئے. تو ایسی مجلسوں میں بھی بیٹھ کر ہم یہی سمجھتے ہیں بس جہاں جگہ ملی بیٹھ جائیں. نہیں، بلکہ انسان کو ایسی جگہ بیٹھنا چاہیے جہاں اس کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو. ہمیں اس بات کا اندازہ نہیں تھا، ہم نے اللہ والوں سے یہ بات سیکھی ہے کہ انسان کو زیادہ فائدہ کہاں بیٹھنے میں ہوتا ہے. تو ہمارے بزرگ اللہ والے کو یہ بات سمجھاتے ہیں، پوری مجلس کو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے، لیکن جو بندہ کسی اللہ والے کے سامنے بیٹھتا ہے، عالم کے سامنے بیٹھتا ہے، اس کے سامنے بیٹھنے کی وجہ سے پوری مجلس میں سب سے زیادہ فائدہ اس کو ہو رہا ہوتا ہے. چنانچہ آپ کبھی تجربہ کر لیں، آپ اپنے بیٹے سے بات کریں تو وہ سائڈ میں بیٹھ کے سن رہا ہو، آپ کہیں بیٹا میری بات سن رہے ہو، وہ کہتا جی ابو جی آواز آ رہی ہے. آپ کو تسلی نہیں ہوتی، آپ کہتے بیٹا ایک سائڈ پہ ہو، ذرا میرے سامنے آ جاؤ نا. تو
آپ اپنے بچے کو جب سامنے بٹھا لیتے ہیں وہ آپ کی طرف دیکھتا ہے، آپ اس کی طرف دیکھتے ہیں، اور اس طرح توجہ سے کہنے والا بھی توجہ سے، سننے والا بھی توجہ سے، تو اب آپ کو تسلی ہو جاتی ہے ہاں میرے بیٹے نے میری بات کو دھیان سے سن لیا ہے۔ تو بالکل ایسے ہی جو کسی اللہ والے کے سامنے بیٹھتا ہے تو اس کو اس اللہ والے کی توجہات نصیب ہوتی ہیں، ان کی نظریں پڑتی ہیں، اور ہم سب کا یہ ایمان ہے، یہ عقیدہ ہے کہ اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ نے برکتیں عطا کی ہوتی ہیں، ان کے جہاں قدم لگتے ہیں وہاں برکتیں، جو چیز ان کے وجود کو مس کر جاتی ہے اللہ اس میں بھی برکت ڈال دیتے ہیں۔ ہمارے اماموں میں سے، بزرگوں میں سے بڑے امام گزرے، حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ، بڑے اللہ والے تھے، بڑے عالم تھے۔ ان کے استاد نے ان کو ٹوپی دی، ہدیے میں استعمال شدہ ٹوپی تھی، تو انہوں نے اس ٹوپی کے اندر پانی ڈال کے رکھ دیا، میلی تھی بہت زیادہ، پانی ڈال کے رکھ دیا، ساری رات پانی میں وہ بھیگی رہی۔ صبح جب اس کو دیکھا تو وہ پانی میل کی وجہ سے سیاہ ہو چکی، پانی سیاہ ہو چکا تھا، تو انہوں نے اس پانی کو گرانے کی بجائے اس کو تبرک سمجھ کے پی لیا، اور وہ فرماتے ہیں جس دن میں نے وہ پانی پیا اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے میری قوت حافظہ کو زیادہ کر دیا۔ تو بزرگوں کے جسم سے جو چیز مس کرتی ہے اس میں بھی برکت ہوتی ہے، ان کے دیکھنے میں بھی برکت ہوتی ہے، اور ان کی گفتگو میں بھی برکت ہوتی ہے۔ تو جب ہر چیز میں برکت ہوتی ہے تو آپ سوچیں جس کے اوپر ان کی نظر کرم پڑ جاتی ہے اس بندے کے اوپر اللہ کی کتنی رحمتیں برستی ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں اور یہ بچے کو دم کر دو نظر لگ گئی ہے، اور یہ ہماری بھینس اچھا والا دودھ دے رہی تھی اس کو نظر لگ گئی ہے، دم کر دیں۔ بھائی کس کی نظر لگ گئی؟ کہتے ایک آدمی آیا تھا یہاں کھڑا رہا تو ویسے ہی باتیں کر رہا تھا، دیکھ کے کہنے لگا یار تمہاری بھینس بہت اچھی ہے، بڑی خوبصورت ہے، بڑا دودھ دیتی ہے۔ بس اس بندے کی نظر لگ گئی، اس دن سے یہ بھینس ٹھیک ہی نہیں ہو رہی۔ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ نظر لگ گئی، جس کی وجہ سے اچھی بھلی بھینس خراب ہو گئی۔ اگر نظر لگنے سے اچھی بھلی بھینس خراب ہو جاتی ہے، بری نظر سے برے اثر پڑتے ہیں، اچھی نظروں سے اچھے اثر پڑتے ہیں۔ بعض دفعہ کسی چور کو اللہ والے کی نظر لگ جاتی ہے، وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ کسی ڈاکو کو اللہ والے کی نظر لگ جاتی ہے، وہ اللہ والا بن جاتا ہے۔ کسی عام بندے کو اللہ والے کی نظر لگ جاتی ہے، اللہ اس کو اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لیتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا العین حق، نظر کا لگ جانا یہ صحیح بات ہے، واقعی نظر لگ جاتی ہے۔ ہاں فرق اتنا ہے، بری نظر لگے برے اثر پڑتے ہیں، اچھی نظر لگے اچھے اثر پڑ جاتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ ان چند باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے جتنی دیر بھی مجلس میں بیٹھیں گے تو کوشش کریں گے کہ توجہ سے، دھیان سے، طلب سے بیٹھیں گے تو انشاءاللہ ہمارا تھوڑا بیٹھنا بھی زیادہ نفع کا سبب بن جائے گا۔ اور اگر ہم جیسے کوئی بندہ بنگار پہ آ جاتا ہے، اس انداز میں ہم بیٹھے آدھے جاگ رہے ہیں اور آدھے سو رہے ہیں، اور پھر کبھی دائیں کبھی بائیں ادھر ادھر دیکھتے ہیں، تو اس طرح سے اگر ہم نے 2 گھنٹے بھی بیٹھ کے بیان سنا تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے شریعت کا مسئلہ ہے کہ تم عبادت کرو، لیکن اس وقت تک جب تک تمہاری طبیعت میں بشاشت ہے، خوش دلی کے ساتھ تم اللہ کی عبادت کرو۔ جب تمہیں نیند کا غلبہ ہو تو بھلے تم قرآن کی تلاوت ہی کیوں نہیں کر رہے، پھر بند کر دو۔ نیند کا غلبہ ہے، تم نماز پڑھنا بند کر دو، تم ذکر کرنا بند کر دو۔ تو یہ جو بات ہے نا کہ لمبا چوڑا بیان اور لمبی چوڑی مجلسیں، ہمارے بزرگ اس کے عادی نہیں ہیں۔ تھوڑی بات کریں، توجہ سے کریں، طلب سے سنیں تو انشاءاللہ زندگی میں نفع دے گی۔ امید ہے کہ آپ حضرات توجہ سے طلب سے بیٹھ کے بات کو سنیں گے۔ دروشی پڑھ لیں سب حضرات۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔
اللہ رب العزت نے اس کائنات کو اپنی قدرت کاملہ سے پیدا کیا ہے. کائنات کی ہر چیز کو اللہ نے خود بنایا ہے. ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے پیدا کیا. ساری کائنات کو اللہ نے اپنے حکم سے پیدا کیا اور حضرت انسان کو اللہ نے اپنے دست قدرت سے پیدا کیا. یہ انسان کے لیے بڑے شرف کی بات ہے، بڑے اعزاز کی بات ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھر میں مہمان آتے ہیں تو کئی مرتبہ گھر کا مالک نوکروں کو کہتا ہے اس کو پانی پلا دو، اس کو کھانا کھلا دو. اور کچھ مہمان ایسے بھی آتے ہیں کہ سارے گھر کے لوگ موجود ہوتے ہیں، اس کے بچے بھی موجود ہیں، اس کے نوکر بھی موجود ہیں، سب موجود ہیں، لیکن وہ کہتا نہیں تم بیٹھ جاؤ، اس مہمان کو میں پانی خود پیش کروں گا. حکم کر دیا اور بات تھی. ایک کو خود پانی پیش کیا تو یہ اس کی شان کی علامت ہوتی ہے. اللہ نے ساری کائنات کو حکم سے پیدا کیا، لیکن انسان کو اللہ نے خود اپنے ہاتھ سے بنایا ہے. یہ اس انسان کے لیے کتنے بڑے شرف کی بات ہے، کتنے اعزاز کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے دست قدرت سے پیدا کیا ہے. سارے انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. بنایا تو سب کو اللہ نہیں ہے، پیدا تو اللہ نہیں کیا ہے، لیکن سارے انسانوں میں سے اللہ نے کچھ خوش قسمت لوگ پیدا کیے جن کو اللہ نے اپنے ساتھ نسبت عطا فرما دی کہ یہ میرے ہیں. اس بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَالَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. وہ ذات کہ جس نے تمہیں پیدا کیا، تم میں سے بعضے تو کافر ہوئے اور بعضے ایمان والے ہوئے. یہاں بات یہ کی اور دوسری جگہ اللہ نے اعلان کر دیا کہ کافر ہوئے اور ایمان والے ہوئے. یہاں تو اتنی تقسیم کی. دوسری جگہ اللہ نے فرمایا جو ایمان والے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا، ایمان والے جو ہوئے تو اللہ ایمان والوں کو اپنا دوست رکھتا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے ایمان عطا کر کے انسانوں کو اپنے ساتھ نسبت عطا فرما دی. اب اس بات کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ کسی بھی انسان کے ساتھ، کوئی ملک ہو، کوئی سید ہو، کوئی خان ہو، کوئی وڈیرا ہو، کوئی امیر ہو، کوئی وزیر ہو، کوئی کچھ ہو، کسی بندے کے ساتھ اللہ کی کوئی رشتہ داری نہیں ہے. ہاں اگر بندوں کا اللہ کے ساتھ کوئی تعلق اور واسطہ ہے، اس تعلق اور واسطے کا نام ایمان ہے. یہ ایمان کسی کالے کو مل گیا وہ اللہ کا پیارا ہے، کسی گورے کو مل گیا وہ اللہ کا پیارا ہے، کسی شہری کو ایمان مل گیا وہ اللہ کا پیارا ہے، جنگل میں، بیابان میں، ویرانے میں رہنے والے کو ایمان مل گیا وہ اللہ کا پیارا ہے، کسی گھٹیا خاندان کے بندے کو ایمان مل گیا وہ اللہ کا پیارا ہے، کسی اعلی خاندان کے بندے کو ایمان مل گیا وہ اللہ کا پیارا ہے. سارا دار و مدار ایمان پر ہے. جس کے پاس ایمان ہے اس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، جس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے وہ سارے جہان میں سب سے زیادہ عزت والا ہے. اور جس کا تعلق اللہ سے نہیں ہے وہ کتنا ہی اپنے آپ کو اچھا سمجھتا پھرے، وہ اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھتا پھرے، اس کی قیمت بس اتنی ہے کہ کل قیامت کے دن اس کو جہنم کے آگ کے اندر اس کو جلا کر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے دیں گے.
وہ جو پل رہا ہے، وہ جو بڑھ رہا ہے، یہ سارا کا سارا اس کا جسم ایسے سمجھیں جیسے کہ جہنم کی آگ کا ایندھن یہ تیار ہو رہا ہے، اس کے سوا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور ایمان والا جس کو اللہ نے ایمان دے دیا، اس ایمان کی وجہ سے انسان کو مقام ملتا ہے، اس ایمان کی وجہ سے انسان کو مرتبہ ملتا ہے، اس ایمان کی وجہ سے انسان کو شان ملتی ہے، اور اس ایمان کی وجہ سے انسان کو اللہ کا قرب ملتا ہے۔ یہ ایمان جس بندے کے پاس ہے وہ دنیا میں بھی خوش نصیب ہے، وہ آخرت میں بھی خوش نصیب ہے۔ اب ہمیں اللہ تعالیٰ نے بن مانگے ایمان عطا فرما دیا، ہم سب کہیں اس پر الحمدللہ، پھر کہیں الحمدللہ۔ یاد رکھیں ہر چیز کی کوئی نہ کوئی خصوصیت ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کا بھاؤ لگتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی قیمت لگتی ہے، جس کی وجہ سے
ایمان بنتا ہے، انسان کو جو رقم ملتا ہے، جو مان ملتا ہے، جو شان ملتی ہے، وہ اس ایمان کی وجہ سے ملتی ہے۔ آج ہمارے پاس بھی ایمان اور
آج شیطان ہمارے دل سے نہیں پہنچ جا رہی ہے. دنیا میں کہیں کوئی کام کوئی بات ایسی ہے کہ جس سے کچھ نہیں ہوتا. حتیٰ کہ آپ نظر اٹھاتے ہیں تو نظر اٹھاتے ہیں. آپ منہ سے لفظ نکالتے ہیں تو منہ سے نکلا ہوا لفظ اس سے یا خوشبویاں پیدا ہوتی ہیں یا محبتیں پیدا ہوتی ہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں یہ لفظ سے نکلے ہوئے لفظ کچھ نہیں ہوتا. چھوٹا سا بچہ ہے کہ دیکھو دنیا آپ کی بھیتر ہے. اگر یہ کچھ نہیں ہوتا آپ کو کرنا ہوتا ہے. اور اسے حیران کرنے کا یہ دیکھ رہا ہے کیا خدا ہے تو کئی مرتبہ وہ بات کو بتا کچھ نہیں ہوتا. تو بات کو اس کو مسکرانے کے بعد بیٹا کسی دوسرے کا چلا جائے گا. بیٹا کسی کو مسکرا جائے گا. کسی کی گاڑی کے اندر لگے گا ڈیزل اٹھ جائے گا تو وہ اس کے نقصانات بتاتا ہے. تو بچے نے ایک چہرہ ڈھیلا کرنا اس سے بھی نفع ہوتا ہے نقصان ہوتا ہے. آپ چہرہ نظر اٹھاتے ہیں نظر اٹھانے سے نفع ہوتا ہے نقصان ہوتا ہے. میرے پیاروں بالکل ایسے ہی ہم اپنی من مرضی کی زندگی گزاریں گے اس سے ایمان کی دھجیاں اڑ جائیں گی اور اللہ اور اس کے رسول کی مرضی پہ زندگی گزاریں گے اس سے ایمان کا لیول بلند ہو جائے گا. حتیٰ کہ اتنا بلند ہوگا اتنا ہمارا بورڈ بنا دے. یہی تو ہماری زندگی ہے. یہی تو ہماری زندگی ہے. اس زندگی کی وجہ سے یہ انسان کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے. یہ انسان کے ایمان کا درجہ نہیں ہو جاتا. ہماری ایمان کے بارے میں ہماری زندگی کی سب سے زیادہ قیمتی ہماری ایمان ہے. اور حضور یہی ہے کہ انسان کے پاس جو قیمتی چیز ہوتی ہے ہر وقت اس کو کسی کی فکر لگی ہوتی ہے. آپ نے ان دلوں کو آنسوں سے بھرا تھا اور بازار کر رہے ہیں پورے بازار سے چکر مارا کے واپس آ جائیں گے. ایک دفعہ کی آپ کو ہاتھ دلوں کی طرف جاتا ہے اور آپ اپنی دیر میں 10,000 روپئے ڈال دیں گے. بازار پڑھنے سے پہلے بھی آپ کو اس کا آگے والا کے دیکھ رہے ہیں اور بازار میں پہنچ کے وہاں بیچوں میں دل چھوڑا تو منتری نے ایک قطرے کی وجہ سے آپ کا ہاتھ دیکھ میں رہے ہیں. سمجھا ہے کہ اس کے بعد یہ جائے انہیں یہ بات کیا جائے اور کہ یہ کی سبحان اللہ ہے. یہاں پر ایک مسجد میں آ رہا ہے اب میلہ دیکھنا چلا گیا. گھومتا رہا اور گھوم لیا. اب اس کے دل میں خیال آیا کہ چلو کچھ کھا بھی لیتے ہیں اور ریڈی کی قریب یاد وہاں کچھ خرید کر کھانا چاہتا تھا. اس سے پہلے میں سکتا
Gracias.